اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو ہاتھیہ اسٹریٹ جو تھی وہ اس میں بہت سارے ریسٹورنٹس اور اسٹالز وغیرہ لگتے ہیں اور فوڈ جو ہے نا فریش ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پورے تھائی لینڈ میں صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ انتظام کیا جاتا ہے۔ کوئی آپ کو فوڈ جو گندگی کے ڈھیر بربش وغیرہ کہیں نظر نہیں آئے گی، اور ہارڈلی کوئی مکھی یا مچھر وغیرہ نظر آئیں گے، لیکن کلینلینس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اسٹریٹ جو ہے دیٹ واز ویری کلین اسٹریٹ ایز ویل۔ لیکن میرے پاس ابھی چونکہ میری نیکسٹ ڈے فلائٹ تھی اور اٹ واز گیٹنگ لیٹ، تھوڑی سی رات کو لیٹ ہو گیا تھا، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس ٹائم پہ میں اس کو مس کر دوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا تو پھر میں اس اسٹریٹ میں جا کے وہاں پہ نا حلال فوڈ جو ہے اس کو ٹیسٹ کروں گا۔ اینی ویز یہ تھا ایک اور چیز جو میں نے وہاں پہ نوٹ کی تھائی لینڈ میں، وہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو بیگرز ہیں وہ بیگرز آلموسٹ نیگلیجبل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو آ کے پکڑے یا آپ سے کوئی پیسے ویسے مانگے۔ میرا خیال ہے کہ سب لوگ جو ہے محنت کر کے روزی کماتے ہیں اور ان کا کچھ نہ کچھ روزگار لگا ہوا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پراسپرس قسم کی گورنمنٹ ہے، آلدو کہ وہاں پہ بھی گورنمنٹ فریکوینٹلی چینج ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کا سسٹم شاید ایسا ہے کہ اکنامک سسٹم ان پلیس انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی چینجز وغیرہ نہیں آئی گورنمنٹ کے چینج ہونے کے باوجود بھی، اور دے بین پروگریسنگ کانسٹنٹلی۔ اور یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو جابس وغیرہ کی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، اس لیے وہ بہت کم ہوں گے، شاید کوئی ہوگا جو کہ مانگنے والا ہو، لیکن آئی ہیڈ ناٹ سین اینی ون کہ بھی وہ مانگنے کے لیے آتے ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا مندر ہے، ٹیمپل ہے، اور اس کے اوپر جا کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پورا بینکاک جو ہے وہ بڑا خوبصورت منظر جو ہے نا وہاں پہ پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آبویسلی آپ کو بہت ساری جو ہے نا وہ اسٹیئرس چڑھ کے اس کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ پھر اس کا نام ایکچولی واٹ آرون دی مندر کا نام ہے واٹ آرون، اور یہ بہت اونچائی پہ بنا ہوا ہے۔ دوسرے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ جو ٹیمپل اس کا جو پیلس ہے، کنگ کا پیلس، اس کے اندر آپ جا کے سرٹن ڈیز ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اور اندر جانے کے لیے آپ کو پراپر ڈریس پہننا پڑتا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شارٹس پہنی ہوئی ہیں، نکر وغیرہ پہنی ہے اور ٹی شرٹ پہنی ہے اور منہ اٹھا کے چلے جائیں، ایسے نہیں آپ جا سکتے۔ اور پھر پرابلم یہ ہے کہ پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلے؟ سڈنلی لوگ اگر وہاں پہ گئے ہیں تو ان کے پاس پراپر ڈریسنگ نہیں ہے، تو ان کو کیسے پتہ چلے کہ بھی اب یہ اوبیسلی وہ وزٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا سولوشن انہوں نے پتہ کیا نکالا ہے، انہوں نے ٹیمپریریلی وہاں پہ ڈریسز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، جو کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ ڈریس پہن لیں اور پھر آپ اندر جو پیلس ہے اس کو وزٹ کریں۔ ایک ٹور آپ کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، گائیڈ جاتا ہے، آپ کو وہ ٹور کراتا ہے، وہ آپ کو باہر لے کے آ جاتا ہے۔ تو سرٹن جو ہے نا وہ ٹراؤزرز وغیرہ آپ وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں، وہ آپ کو دی جاتی ہیں پہننے کے لیے، وہ آپ پہن لیتے ہیں یا اپنے شرٹس کے اوپر ہی پہن لیتے ہیں، اور جو اگر آپ نے شارٹس وغیرہ پہنی اس کے اوپر پہن لیتے ہیں۔ پھر جب آپ واپس کر جاتے ہیں تو پھر آپ وہ چیزیں واپس کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی، سیکیورٹی ویسے رکھ لی جاتی ہے، جو کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں اس کی کوئی پیسے وغیرہ رکھ لی جاتے ہیں ایز اے سیکیورٹی۔ جب آپ کپڑے واپس کرتے ہیں تو وہ آپ کو سیکیورٹی بھی واپس کر دیتے ہیں۔ جو پیلس کے اندر کا جو ٹورسٹ کے لیے اوپن ہوتا ہے ایریا، اوبویسلی سارا پیلس تو اوپن نہیں ہوتا، سرٹن ایریاز جو ہیں وہ اوپن ہیں، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی، ویری پریشیس جو ہے نا سٹونز وغیرہ، ایمرالڈ، ایک بدھ کا جو ہے نا انہوں نے اسٹیچو بنایا ہے ایمرالڈ کا، ویری ایکسپینسو جو ہے نا وہ سٹون ہے، اس کا انہوں نے بدھ کا اسٹیچو بنایا ہوا ہے۔ اور بہت سارے اسٹیچوز ہیں، مجسمے ہیں، اور بہت سارے جو ٹورسٹ ہیں وہ روزانہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ انگلش گائیڈ وغیرہ بھی وہاں پر اویلیبل ہیں، وہ مل جاتے ہیں اور وہ انگلش میں آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور بینکاک میں ایک ریور بھی ہے جس کا نام چوپھریا، چوپھریا اس کا نام ہے ریور کا، اور اس میں کینالز بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور کینالز بہت بڑی بڑی کینالز ہیں، اور اس میں بوٹس بھی چلتی ہیں،
اس میں مطلب آٹومیٹک جو بوٹس ہوتی ہیں وہ بھی چلتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ بوٹ مارکیٹ بھی لگتی ہے, اوکے, کشتیوں کی مارکیٹ بھی لگتی ہیں وہاں پہ جا کے آپ کچھ پرچیز کرنا چاہیں, اور فوڈ وغیرہ بھی بوٹس میں سیل ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ دے آر یوز ٹو فار مینی ایئرز. تو ہمارے لیے ایک نئی چیز ہوگی کہ بھئی کشتی میں کوئی پھل فروٹ بک رہا ہے یا سبزی بک رہی ہے اور سبزی لینے کے لیے جائیں, لیکن وہ ان کی سوشل جو ہے نا اس کا ایک پارٹ بن گیا ہے, ان کی لائف کا ایک پارٹ ہے کہ وہ جانتے ہیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. سو اٹ لکس ویری نائس اینڈ ویری اسٹرینج کہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بورڈ کے اوپر سیل ہو رہی ہیں. ٹورسٹ کے لیے بوٹس بھی ہیں, وہ آپ کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو ایک اس کا جو کینال کا وزٹ کراتے ہیں. بہت لمبی لمبی کینالز ہیں, اور ایون کہ ریور کے اندر بھی بوٹس ہیں, تو وہ آپ کو بوٹ ٹور کرایا جاتا ہے, وچ از این انجوائبل ایکٹیویٹی ٹو ڈو. اوکے, تو اب یہ تھا کہ میں پھر ہوٹل چلا گیا, وہاں پہ جا کے میں جو بھی میں نے کھانا وانا تھوڑا بہت کھانا تھا وہ کھا لیا, اور میں نے سوچا کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ میری فلائٹ ہے ٹو تائیوان جانے کے لیے. اس لیے میں نے کہا جی جتنا میں ریلیکس کر لوں, اپنے آپ کو فریش کر لوں, اٹس گڈ. میں آئی ڈنٹ وانٹ ٹو گیٹ ٹائرڈ کہ بھی خواہی کوئی فار نتھنگ. تو اس ٹور آف بینکاک میں میرے ساتھ الحمدللہ کوئی ایسا ایڈونچرس واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس کو میں کمپیئر کر سکوں اپنے پریویس جو کہ ایڈونچرس ٹور تھا, جس میں کہ بہت زیادہ مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا. سو آئی اسپینڈ اباؤٹ 2 days and 2 nights. اور تائیوان کے لیے یہ تھا کہ ہوٹل والوں نے انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا آلریڈی ایک گاڑی, اینڈ دیٹ واز گوئنگ ٹو ٹیک می ٹو دی ایئرپورٹ. اور جب وقت آیا تو میرا سامان انہوں نے لا کے نیچے, سامان کیا تھا میرے پاس ایک ہی بیگ تھا, ایز آئی ٹولڈ یو آئی ڈنٹ کیری ٹو مینی سوٹ کیسز اور اینی تھنگ لائک دیٹ. تو میرا ایک بیگ تھا وہ میں اپنے کاندھے پہ لگا لیتا تھا اور بڑے آرام سے گھومتا پھرتا تھا, یا پھر وہ ہے کہ جو چیزیں ہوٹل میں رکھنے والی تھی وہ میں ہوٹل میں رکھ دیتا تھا, اور جو میں اپنے ساتھ لے جانے والی تھی وہ میں اپنے ساتھ لے جاتا تھا. تو انہوں نے ایک ہوٹل والوں نے جو ان کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, اپنی گاڑیاں تھیں, پرائیویٹ گاڑیاں ہوٹل کی, اٹ واز پارٹ آف مائی پیکیج پک اینڈ ڈراپ. ہوٹل میں اسٹے, پک اینڈ ڈراپ, جو کہ میں پہلے ہی آلریڈی جب میں آسٹریلیا سے چلا تھا تو میں نے اس کی بکنگ کروا لی تھی اور پے کر دیا تھا. تو گاڑی تیار تھی اینڈ آئی گاٹ ان ٹو دا کار. اور کار میں یہ تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ شی از اسکارٹنگ می ٹو دی ایئرپورٹ, وہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جا رہی ہے. اچھا, وہ عام تھائی لڑکیوں سے ذرا وکری تھی, ٹوٹلی ڈفرینٹ, بیکاز نارملی آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کا ایک مطلب سرٹن فیس کا وہ ہوتا ہے, آپ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تھائی لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہیں, اور یہ انڈیا سے ہیں, کچھ اس طرح سے. جیسے انڈین لوگ جو ہیں ان کا رنگ جو ہے تھوڑا پکا ہوتا ہے, اور پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ فیئر کلر کے ہوتے ہیں, اور ذرا ڈیل ڈال بھی ان کا ٹھیک ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور ڈفرینٹ جو لوگ ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے, آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ مے بی از فرام دیٹ کنٹری. لیکن یہ لڑکی جو تھی یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مے بی شی واز فورن, لیکن وہ بڑی خوبصورت انگلش بہت اچھی بول رہی تھی, اور شی واز بیوٹیفل. اس کی جو خوبصورت اور سرائی کی طرح اس کی لمبی گردن, بڑی بڑی نرگسی آنکھیں, اور باتیں بڑی نزاکت سے کر رہی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ شی واز اسپیکنگ انگلش فلوئنٹلی. تو میں نے سوچا کہ یار یہ ہیرا کہاں چھپا ہوا تھا, یہ مجھے ایئرپورٹ لینے کیوں نہیں آئی جب میں بینکاک 2 دن پہلے آیا تھا. اگر اس وقت وہ مجھے لینے ایئرپورٹ پہ آ جاتی تو یقیناً میں کچھ دن زیادہ بینکاک میں رک جاتا. لیکن پھر سوچا کہ ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ گاڑی واپس موڑ لو, میں چند دن اور بینکاک میں رکنا چاہتا ہوں. پھر میرے دل و دماغ میں کشمش جو ہے نا وہ شروع ہو گئی. اس لڑکی پر نظر پڑتی تو رکنے کا دل کرتا, لیکن جب نظر ہٹتی تو دماغ کہتا ہے کہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنا سارا پلان خراب کر رہے ہو. بس اسی سوچ وچار میں, دل اور دماغ کی کشمکش میں ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے. میرا دماغ میرے دل پر حاوی ہو گیا, اور میں نے بینکاک مزید رکنے کا ارادہ ترک کر دیا. وہ خوبرو لڑکی میرے لیے کافی مددگار ثابت ہوئی. ایئرپورٹ پہ میرے خیال میں
شی ہیڈ کانٹیکٹس ایٹ دی ایئرپورٹ. کیونکہ جیسے ہی ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے تو اس نے وی آئی پی کی طرح جو ہے نا میری چیک ان کروا دیا. یعنی کہ وہ میرے ساتھ اندر گئی ایئرپورٹ تک اور آئی واز کیرنگ مائی اون بیگ, لیکن وہ مجھے اندر لے کے گئی اور امیگریشن تک ایون وہ میرے ساتھ چلتی گئی. کاؤنٹر پہ لمبی لائن لگی ہوئی تھی, لیکن وہ سب سے پہلے کاؤنٹر پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور شی ٹک می ود ہر, اور انہوں نے میری ٹکٹس وغیرہ دی اور انہوں نے ادھر سے اسٹیمپ کیا اور ہم آگے چل گئے امیگریشن کی طرف. آئی کوڈ ناٹ بلیو اٹ. میں مطلب اتنی مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی تھی الحمدللہ. آئی واز سو ہیپی کہ نارملی آپ کو پتا ہے کہ لائن میں لگو اور پھر ویٹ کرو, پھر وہ کافی لمبی لائن ہوتی ہے اور پھر وہ کافی دیر بھی لگ جاتی ہے, لیکن شی کلیئرڈ می آف فرام دیٹ لائک دیٹ. اوکے, تو امیگریشن کے ساتھ بھی سب سے پہلے مجھے چیک ان کروا دیا اور امیگریشن بھی کلیئر کروا دی. میں حیرت زدہ تھا کیونکہ اگر میں لائن میں لگتا تو کافی رش ہونے کی وجہ سے بہت دیر لگ سکتی تھی, لیکن اس خوبرو لڑکی نے میری بہت مدد کی, جس کو میں نے اوبیسلی ان آسٹریلین ڈالرس کافی ہیوی ٹپ جو ہے نا وہ بھی میں نے اس کو دی. وہاں پہ لوگ جو لائن میں لگے ہوئے تھے وہ مجھے رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. آج بھی میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے وی آئی پی کا درجہ دیا. بینکاک ایئرپورٹ پر جب استھائی دوشیزہ کے ساتھ ایئرپورٹ پر چیک ان کر رہا تھا تو میرا ایک کزن بھی ایئرپورٹ پر اپنے دوستوں کے ساتھ واپس جا رہا تھا, وہ لائن میں لگا ہوا تھا. اس نے میرے ساتھ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو دیکھ کے مسکرانے لگا, جیسے مجھے کہہ رہا ہو کہ تم نے بینکاک میں بڑا اچھا وقت گزارا ہے. لیکن میں نے اپنے کزن کو بتایا, میں کہا گل سن اے لڑکی ہوٹل والے نے بھیجی ہے میرے نال, یعنی کہ یہ لڑکی جو ہے نا ہوٹل کی طرف سے مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آئی ہے. لیکن ظاہر ہے کس کو یقین آتا ہے کہ یہ صرف ہوٹل چھوڑنے کے لیے آئی ہو, کہ آپ بینکاک آ کے سیر و تفریح کریں اور لڑکی صرف آپ کو ایئرپورٹ پہ ہی چھوڑنے آئے. نوبڈی واز گوئنگ ٹو بلیو اٹ. لیکن الحمدللہ میں آئی واز سیٹسفائڈ ان مائی ہارٹ کہ الحمدللہ آئی واز ویری کلین اینڈ کلیئر. اس سے پہلے آپ اس کے ساتھ مجھے پریشانی یہ تھی کہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں, مسجدوں میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں. اب آخر وقت میں میرا ٹاکرا میرے کزن سے ہو گیا جس نے مجھے تھائی لینڈ کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا ہے, اور وہ اپنی صفائی میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا. لیکن مجھے پکا یقین تھا کہ میرے کزن نے میری صفائی پر یقین نہیں کیا تھا. مزید یہ کہ وہ نوجوان لڑکی مجھ سے ہنس کے باتیں کر رہی تھی, اور میرے خیال میں میرے کزن کے علاوہ کافی لوگ ہماری طرف اٹینشن دے رہے تھے, متوجہ تھے, کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی لکھا ہے وہ کوئی عام تھائی لڑکی نہیں تھی. تھائی لڑکیوں سے ہٹ کے بہت خوبصورت لڑکی تھی اور میری حسین یادوں میں سے ایک یاد تھی. بہرحال اب مجھے تائیوان جانا تھا. جب بھی میں آسٹریلیا MBA کر رہا تھا تو میرے ساتھ دوسرے ملکوں کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے نا وہ اسٹڈی کر رہے تھے, اور اس میں تائیوان کا جو لڑکا تھا وہ بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی میرے ساتھ تھے. لڑکے کا نام چینگ تھا اور لڑکی کا نام ٹرش تھا. میرے ساتھ اسٹڈی کر رہے تھے. جب ہم نے MBA کر لیا تو آخر میں ایڈریس, ای میل اور فون وغیرہ ایک دوسرے کو ایکسچینج کیے اور دوسرے کو دعوت دی کہ ملک میں آ کر ان سے ملا جائے. میرے ساتھ چائنا, تائیوان, کوریا, فرانس, انڈونیشیا, امریکہ, تھائی لینڈ, سری لنکا, فجی, انڈیا, ہانگ کانگ, ملیشیا, آسٹریلیا کے اسٹوڈنٹس ساتھ ہی پڑھتے تھے. ہم سب نے مل کر ایک دوسرے سے کانٹیکٹس وغیرہ ایکسچینج کیے. جب میں نے ورلڈ ٹور کرنے کا ارادہ کیا تو سب کانٹیکٹس اپنے پاس رکھ لیے تاکہ میں جس ملک میں جاؤں وہاں کا اسٹوڈنٹ میرے ساتھ پڑھا ہو تو میں اس سے کانٹیکٹ کر سکتا ہوں اور ملاقات کر کے پرانی یادیں تازہ کر سکتا ہوں. تائیوان جانے سے پہلے بھی میں نے چینگ تا سے کانٹیکٹ کیا, لیکن پتہ چلا کہ وہ آسٹریلیا میں ہی ہے. اس لیے مجھے تائیوان میں اب اکیلے ہی گھوم پھر کے دیکھنا تھا کہ وہاں پر کیا ہے. So I'm going to take you to Taiwan in my next video. Thank you very much for being with me. You take very good care of yourself, and I will talk to you in my next video. All the very best to you. Assalamu alaikum.